بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ السلام علیکم سامعین کرام، نیشنل آڈیو لائبریری آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے ایک اور نئی کتاب مہمان سرائے۔ ادب کی درجہ بندی کے اعتبار سے یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اسے شہرہ آفاق لکھاری اشفاق احمد نے لکھا ہے، جو کہ پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز حاصل کر چکے ہیں۔ اسے سنگ میل پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا ہے اور اس کتاب کے صفحات 215 ہیں۔ مہمان سرائے، اشفاق احمد۔ عرشیہ، ارسلہ، بلال اور فاطمہ کے نام۔ کاروان سرائے، حصہ اول۔ کردار: غزالہ گجی، استقبالیہ کلرک۔ فریدہ، فیا، خوش شکل ٹیلی فون آپریٹر۔ عرفان، عمر 30 کے لگ بھگ، کاؤنٹر کلرک۔ ہاؤزی بیرا، چھوٹے قد اور موٹے جسم کا نوجوان۔ ولسن بیرا، دراز قد، گوری رنگت کا مسکراتا نوجوان۔ یاسین، ذہین اور خوش شکل نوجوان بیرا۔ جمبو، گرانڈیل جثے کا آدمی، خلاصی۔ سیٹھ کمال ہانسی والا، سر پر استرا پھرا ہوا، عمر 40 کے قریب۔ سلطان شاہ، امیر کبیر، ذمہ دار۔ منشی، شاہ سلطان کا منشی، عمر 40 کے لگ بھگ۔ آرٹسٹ، نوجوان آدمی۔ ہوٹل کاروان سرائے کا بیرونی لاؤنج۔ کاؤنٹر، فیا ریتی کے ساتھ اپنے ناخن رگڑ رہی ہے۔ اس کے سامنے ٹیلی فون رکھا ہے۔ درمیان میں عرفان ایک بڑا سا رجسٹر کھول کر اس میں انٹری کر رہا ہے۔ گجی کاربن پیپر رکھ کر بل تیار کر رہی ہے۔ کیمرہ سب سے پہلے جمبو کے سینے پر لگی ہوئی تختی کو لیتا ہے جس پر لکھا ہے کاروان سرائے۔ کیمرہ پیچھے ہٹتا ہے اور اوپر کا دیا ہوا منظر دکھائی دیتا ہے۔ یاسین 2 سوٹ کیس لا کر جمبو کے پاس رکھتا ہے اور جمبو انہیں اٹھا کر کاؤنٹر کے سامنے سے گزر جاتا ہے۔ یاسین گجی کے پاس آ کر، روم نمبر 27 چیک آؤٹ۔ گجی یاسین کو پینسل دیتی ہے۔ یاسین پینسل لے کر جیب سے شارپنر نکالتا ہے اور پینسل بنا کر گجی کو دیتا ہے۔ ٹیلی فون بز کرتا ہے۔ فیا چونگا اٹھا کر کہتی ہے، فیا، یس سر، رائٹ سر، نمبر ملاتی ہے۔ اس دوران یاسین اس کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کے کاؤنٹر پر سے پینسل اٹھا کر اسے بناتا ہے۔ سیٹھ کمال ہانسی والا وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، چونگا رکھ دیتی ہے۔ یاسین، آپ کے لیے چائے لاؤں مس؟ فیا، نہیں شکریہ۔ عرفان، کبھی ہم کو بھی چائے کے لیے پوچھ لیا کرو یاسین۔ یاسین، ویری ویل سر۔ عرفان، تو لاؤ پھر 2 کپ، ایک میرے لیے، ایک گجی کے لیے۔ جمبو اپنی جگہ پر آتا ہے۔ یاسین، ویری گڈ سر۔ جمبو سے، کیا دے گیا صاحب؟ جمبو، 1 روپیہ۔ عرفان، ٹیکسی میں گیا ہے یا پرائیویٹ کار میں؟ جمبو، پرائیویٹ کار میں۔ گجی، شوفر تھا یا خود ہی چلا رہا تھا؟ جمبو، کوئی دوست چلا رہا تھا۔ عرفان، اسٹیشن کی طرف کیا ہے یا ایئرپورٹ کی طرف؟ جمبو، یہ تو معلوم نہیں صاحب۔ یاسین، دھیان رکھتے ہیں جمبو، پیسنجر کو تاڑ کے رکھتے ہیں، اس کی اٹھک بیٹھک چڑھت گھٹت کو جانچ کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں آغا صاحب کیا کیا کرتے ہیں۔ جمبو، یس سر، انڈور پودوں کے پتے کپڑے سے صاف کرتا ہے۔ گجی، آغا صاحب کئی ہفتے سے آئے نہیں اپنے یوزول ٹور پر۔ عرفان، ان کو اپنے ہوٹل کی اسٹیٹمنٹ ملنی چاہیے وقت پر، سو مل رہی ہے۔ فیا، مجھ سے انہوں نے ٹیلی فون کالز کی اسٹیٹمنٹ مانگی تھی، آج تک نہیں بھیج سکی۔ یاسین، بس پھر آپ کی نوکری گئی، سمجھی مس فیا؟ فیا، مجھے کیا پرواہ ہے اس نوکری کی، جب ٹیلی فون گرل ہی بننا ہے تو یہاں نہ صحیح کہیں اور کاؤنٹر پر صحیح۔ یاسین، آپ ان سے کہہ کر یہاں چھوٹا سا ایکسچینج لگوائیں مس، یہ بار بار ایک ہی فون سے۔ فیا، میرا کام ان کو ایک بار بتانا تھا، سو بتا دیا، اب وہ جانے اور ان کا کام۔ گجی، بھائی وہ مالک ہیں فیا، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم بار بار ان سے ریکویسٹ کرتے رہیں۔ فیا، میں ان کی نوکر نہیں ہوں، اپنے کام کی ملازم ہوں، مجھ سے اس طرح کی خوشامد نہیں ہوتی۔ ٹیلی فون کی بز فوراً اٹھاتی ہے۔ یس سر، آئی ایم سوری پرنسس گامبا، جی بہت اچھا۔ نمبر ملاتی ہے، اندر سے
हाउजी बाजू पर धोबी की धुली चादरें डाले एंटर होता है और सीधा इरफान के सामने जाकर कहता है, हाउजी 3-4 रूम्स के बेड तैयार किए, बाथ टॉवल, हैंड टॉवल, मीडियम टॉवल, शेव टॉवल बदले। फिर भी विल्सन हमारे साथ लड़ता है। यस्टरडे पेस्ट्री का ऑनर में वो मोटा पैसेंजर लगा 142 वाला। मैंने बोला आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। विल्सन बोला तुमने बहुत आस्तगी से आई एम वेरी सॉरी बोला है, साहब से डबल माफ़ी मांगो। गज्जी तो फिर तुम मांग लेते डबल माफ़ी। हाउजी वो कौन होता है हमसे बोलने वाला, हम भी उससे कोई कम बहरा है, हम भी सीनियर है, अगर वो अपने आप को सीनियर समझता है तो। यासीन वो तो कहता है तुम्हारा बाप मिसालची था। हाउजी किसका फादर? यासीन तुम्हारा। हाउजी ठीक है मेरा फादर मिसालची था, बट किसका मिसालची? कर्नल नेपियर साहब का, लाल कुर्ती गोरा पलटन का फुल कर्नल। उसका बाप खानसामा रहा है गर्ल्स स्कूल में, बोर्डिंग हाउस की लड़कियों से टिप लेता था, 1 आना 2 आना ईद के रोज, 4 आना फी गर्ल। विल्सन ट्रे में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर गुजरता है। यासीन सुनो विल्सन, ये हाउजी तुम्हारे बाप के बारे में क्या कह रहा है? हाउजी 1 सूप स्मॉल मिस साहिब, 1 बल्ब 100 वॉट। मिस गुज्जी दोनों चीज़ें काउंटर में से निकाल कर देती है और हाउजी चल देता है। इरफान ठहरो ज़रा, अब विल्सन से बात करके जाओ। हाउजी आई एम सॉरी साहब जी, चला जाता है। यासीन देखो फिर तुमने आई एम सॉरी हौले से कहा है। विल्सन खाली ट्रे लेकर वापस लौटता है। विल्सन हाँ जी क्या कह रहा था हाउजी? गज्जी कुछ नहीं कह रहा था, तुम जाओ अपना काम करो। यासीन कह रहा था तुम्हारा बाप लड़कियों के स्कूल में खानसामा रहा है। विल्सन कौन कह रहा था ये, अल्लाह रखा। इरफान हाँ। विल्सन 1 मिनट में पूछ लेता हूँ उससे जाकर। गज्जी ओह लीव इट विल्सन। विल्सन जाते हुए अभी जी 1 मिनट में, अल्लाह रखा हाउजी, अल्लाह रखा हाउजी, अल्लाह रखा हाउजी। इरफान ऐसे बदबख्त बहरे हैं दोनों, इन्होंने नाक में दम कर रखा है। यासीन इन्हें निकाल दें जी इरफान साहब। इरफान हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इनको निकालने की, मालिक जाने और इनका काम। यासीन वास्ता तो इनका आपसे पड़ता है जी, मालिक को क्या परवाह है। गज्जी मालिक को तो किसी की परवाह नहीं। यासीन हाँ जी वो तो बस महीने 2 महीने बाद इधर का चक्कर लगाते हैं, एक दिन अपने कमरे में गुजारते हैं, इधर हेलो कहा इधर हाय कहा और सबका दिल खुश करके चल दिए। गज्जी सबका दिल तो खुश नहीं करते, ये तो खैर कहने की बात है। छोटे हाल में मीटिंग शुरू हो गई। यासीन अब तो ख़त्म होने वाली होगी मिस साहिबा। इरफान कितने बैरे लगाए हैं इधर ड्यूटी पर? यासीन 11 बैरे हैं जी, 11 ही उन्होंने मांगे थे। गज्जी और मीटिंग में कुल कितने आदमी हैं? यासीन 8 और 1 9 हैं जी, 2 तो फॉरेन एक्सपर्ट हैं और 7 हमारे देसी आदमी हैं। पिया किस मौजू पर बात हो रही है? यासीन कोई बकरी पर बात हो रही है मिस साहिब, गोट गोट का जिक्र आता है बार बार उनकी बातों में। इरफान क्या हो गया बकरी को? यासीन अब जी इतनी अंग्रेजी तो मैं जानता नहीं साहब, पर बात बकरी ही की हो रही है। गज्जी देसी बकरी या वलैती बकरी? यासीन साहब लोग तो अपनी बकरी का जिक्र कर रहे हैं, वलैती बकरी का, और हमारे अफसर अपनी बकरी की बात कर रहे हैं, देसी बकरी की। इरफान क्या लगाया है? यासीन काफ़ी लगी है जी, डबल काफ़ी, नमकीन बिस्किट, चीज़ फिंगर्स और स्वीडिश वेफर्स। इरफान मियाँ सुल्तान शाह का रूम तैयार हो गया? यासीन करमदाद है जी उधर ड्यूटी पर। गज्जी उसको बोल दिया था ना? यासीन यस सर। गज्जी मियाँ सुल्तान शाह वही 18 नंबर कमरा मांगते हैं जिसमें वो आकर ठहरा करते हैं। इरफान ओह क्या फ़र्क पड़ता है, 18 हुआ या 20 हुआ, कौन सा नंबर दिया है उनको? यासीन 22 नंबर सर। इरफान और उनका सामान? जंबो वो पहुंच गया है जी, विल्सन के हवाले कर दिया था। इरफान साथ बोला भी था कि ये मियाँ सुल्तान शाह का सामान है। जंबो यस सर। सेठ कमाल सीढ़ियाँ उतरकर काउंटर की तरफ आता है, उसके हाथ में मूवी कैमरा है। सब यक ज़बान होकर गुड मॉर्निंग सर। काउंटर पर रुकता है, गज्जी उसे डाक देती है। कमाल हाथ के इशारे से जवाब देकर बगली लाउंज में बैठ जाता है, एक पिंक शार्ट लेता है, फिर कैमरा मेज़ पर रख कर कहता है यासीन कॉफ़ी। यासीन यस सर, फ़ौरन वहाँ से चला जाता है।
کمال یاسین کے جانے کے بعد اٹھ کر سیدھا ٹیلی فون پر پہنچتا ہے اور نمبر ملاتا ہے۔ سیٹھ کمال ہانسی والا، ہاں، ٹیلی فون بند کر دیتا ہے۔ عرفان، سر آپ کا پیکٹ کل چٹاگانگ روانہ کر دیا تھا، آج مل گیا ہوگا۔ کمال، کوئی سوشل فنکشن؟ گجی، بہت سے ہیں سر۔ کمال، شام کے وقت؟ گجی، جی سر۔ کمال، اس وقت کوئی نہیں؟ گجی، اس وقت تو جی آئی ایم افریڈ کوئی نہیں۔ کمال، کوئی میوزک کنسرٹ وغیرہ؟ گجی، آج تو کوئی نہیں جی۔ کمال، مس فیا، کیا میں ایک بڑا آدمی بن سکتا ہوں؟ فیا، جی سر۔ کمال، کیا میں ایک بڑا آدمی بن سکتا ہوں؟ عرفان اور گجی، آپ تو پہلے ہی بہت بڑے آدمی ہیں سر۔ کمال، نو نو، میں ایک امیر آدمی ہوں، بڑا آدمی نہیں ہوں۔ عرفان، نو سر، یو آر اے گریٹ مین۔ کمال، کیا میں ایک آرٹسٹ بن سکتا ہوں؟ ایک نامور فنکار، ایسا فنکار جس سے لوگ محبت کریں، جس کے کمال کو دل پر ہاتھ رکھ کر یہاں سے محسوس کریں۔ لیکن کمال ہے کہ میرا نام کمال ہے بس، اور کمال کچھ بھی نہیں۔ یاسین کافی کی پیالی ٹرے میں رکھ کر لاتا ہے اور اس کے قریب آ کر رک جاتا ہے۔ کمال آہستہ آہستہ چلتا بغلی لاؤنج میں کرسی پر جا بیٹھتا ہے۔ یاسین پیالی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ اسے دیکھنے لگتا ہے۔ فیا، آپ کا فون ہے سر؟ کمال، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اس وقت کافی پی رہے ہیں۔ فیا، آل رائٹ سر، فون پر۔ دیکھیں جی، آئی ایم سوری، وہ اس وقت کافی پی رہے ہیں۔ کمال، یاسین۔ یاسین، یس سر۔ کمال، ایک پیالی کافی اور لاؤ، اس سے بڑا کپ ہو۔ یاسین، بہتر جناب۔ یاسین چلا جاتا ہے۔ کمال اپنی ڈاک دیکھنے لگتا ہے اور دیکھتے دیکھتے کہتا ہے، کمال، عرفان۔ عرفان، یس سر۔ کمال، بیروت کے لیے کوئی قریبی فلائٹ ہے؟ عرفان، آئی ول چیک اپ سر۔ کتاب کھول کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے، شام کو 3:10 کی فلائٹ سے کراچی، کراچی سے 5:45 پر دوحہ، بحرین، بیروت، روم، جنیوا اور لندن۔ کمال، ٹرنک کال بک کر کے ایک سیٹ ریزرو کر دو۔ عرفان، ویری ویل سر۔ عرفان پرچی پر لکھ کر فیا کو دیتا ہے، وہ نمبر ملاتی ہے۔ یاسین ایک کپ اور لے آتا ہے اور دوسرے کپ کے ساتھ رکھ دیتا ہے۔ کمال، چھوٹا کپ تم پیو یاسین۔ یاسین، یس سر۔ ڈرتے ڈرتے اٹھا کر پیتا ہے۔ کمال اپنی ڈاک دیکھ رہا ہے۔ یاسین نے کپ اپنی ٹرے میں رکھ لیا ہے۔ کمال ادھر ادھر کاغذوں پر نظر دوڑا کر کہتا ہے، کمال، یہ دوسرا کپ بھی پی لو۔ یاسین، یس سر، اور وہ دوسرا کپ بھی اٹھا کر پی لیتا ہے۔ کمال کاغذوں سے سر اٹھا کر، اچھی ہے کافی؟ یاسین، جی۔ کمال، بہت اچھی کہ کم اچھی؟ یاسین، بہت اچھی سر۔ کمال، اپنی چیز کی خود ہی تعریف نہیں کیا کرتے۔ یاسین، نو سر۔ کمال، تمہارے مالک کا کیا حال ہے؟ یاسین، اچھا ہے سر۔ کمال ماتھا بجاتے ہوئے، کیا نام ہے ان کا؟ یاسین، آغا ذوالقرنین سر۔ کمال، تمہیں ترقی دیتے ہیں؟ یاسین، جی صاحب۔ کمال، یہاں کب آتے ہیں؟ یاسین، مہینے 1.5 مہینے میں ایک بار آتے ہیں۔ کمال، ان کے کارخانے کا کیا حال ہے؟ یاسین، اچھا ہے سر۔ کمال، گھگو بجتا ہے؟ یاسین، 2 شفٹیں چلتی ہیں سر، 2 بار گھگو بجتا ہے۔ کمال تیزی سے کاؤنٹر پر آ کر، میری ایک کال تھی مس فیا۔ فیا، جی؟ کمال، ابھی کوئی مجھ سے بات کرنی چاہتا تھا۔ فیا، آپ ہی نے تو کہا تھا سر کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے۔ کمال، میں نے کہا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے ہی تو کہا تھا۔ عرفان صاحب، میری بیروت فلائٹ بک نہ کرائیے گا۔ عرفان، بہت اچھا سر۔ کمال، یاسین، میرے کمرے سے میری ستار اٹھا لاؤ۔ گجی، آپ ستار بجاتے ہیں سیٹھ ہانسی والا؟ کمال، تم سمجھتی ہو ہم لوگ فنکار نہیں بن سکتے؟ ہم بن سکتے ہیں، بس ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، بس اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو یاسین؟ یاسین، آپ کی ستار لینے جا رہا ہوں سر۔ کمال، رہنے دو، ابھی ہم اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ جمبو، کیا تم گانا گا سکتے ہو؟ جمبو، یس سر۔ کمال، تو پھر سناؤ، کوئی غزل ہو، لمبی ہو، ادھر آ جاؤ۔ معاف کرنا مس، میں جمبو کو ادھر بلا رہا ہوں۔ گجی، ٹھیک ہے سر۔ کمال، کم آن جمبو۔ جمبو، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا سرور ہوں،
جو کسی کے کام نہ آ سکا، وہ ایک مشت غبار ہوں۔ اسی گانے کے دوران سلطان شاہ ماں اپنے منشی کے شیشے کے دروازے پر نمودار ہوتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ جمبو گانا بند کر دیتا ہے۔ سلطان: سبحان اللہ، آتے رنگ و روغن پھیر چھڈیا ہے نواں سارے ہوٹل نو۔ السلام علیکم۔ سب: وعلیکم السلام۔ بھائی جوانوں خوش ہو؟ عرفان: جی اللہ کا شکر ہے۔ سلطان: کیڑا روم چڑھا چھڈیا ہے ساڑے ناں تے؟ یاسین: روم نمبر 22 شاہ صاحب۔ سلطان: تے کمرہ نمبر 18 نو کی گولی وجی ہے؟ عرفان: وہ پہلے سے بک ہے شاہ صاحب۔ منشی: جی ہاں وہ پہلے سے بک ہوگا شاہ صاحب۔ سلطان: رجسٹر وکھاؤ، دستخط ماریے۔ عرفان: یہ لیجئے حضور۔ سلطان دستخط کرتے ہوئے: سامان پہنچا پہ ہے ساڈا کہ نہیں؟ منشی: ہمارا سامان تو پہنچ گیا ہوگا بہت پہلے کا۔ سلطان: اے بادشاہ آدمی ہیں وڈے ہوٹلاں والے، میرے تیرے ورگے لوگاں نو کی چیز سمجھتے نے؟ گجی: نو سر، آپ تو ہمارے بہت ہی معزز مہمان ہیں۔ سلطان: ویکھیا منشی، سب پھر وڈے شہراں دیاں وڈیاں ہی گلاں، کدی لیاؤ اپنی سوانی نو بھی، چار دہاڑے سورگ دے جھوٹے لے جاوے۔ منشی: تنگ دستی اور مالی پریشانی کی وجہ سے فی الحال ناممکن سا ہے شاہ صاحب۔ سلطان: ہن تے میکسی پاک جھوٹے پہ لیندی ہے پیلیاں وچ، اللہ کرایا تے کتھے پر جاسن ملک پاکستان تے، لگا دیو 100-150 سوانی تے بھی منشی صاحب، دکھا دیو شہر دی ہوا۔ منشی: مئی کے مہینے میں پروگرام ہے جی، انشاءاللہ۔ ویسے جناب یہاں برقع پوش خواتین بھی آ کر ٹھہر سکتی ہیں۔ سیٹھ کمال اٹھ کر گیلری میں چلا جاتا ہے، ساتھ ہی یاسین بھی جاتا ہے۔ گجی: جی ہاں کیوں نہیں، بالکل ٹھہر سکتی ہیں۔ عرفان: یہ خیال آپ کو کس طرح سے آیا؟ منشی: بس جی ویسے ہی، ہم کبھی ٹھہرے نہیں نا حضور ہوٹلوں میں۔ میرے والد صاحب ایک مرتبہ ٹھہرے تھے نواب صاحب کے ساتھ جب وہ حج پر گئے تھے، بڑا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ سلطان: ہاں کون سی ٹنڈو جیا؟ گجی: یہ بہت بڑے سیٹھ ہیں جی ہمارے ملک کے۔ سلطان: ہاں سیٹھ ہے؟ عرفان: بہت پڑھا لکھا آدمی ہے شاہ صاحب۔ منشی: لگتا ہے جی، پڑھ پڑھ کے سارے بال جھڑ گئے ہوں گے، بڑا زور لگتا ہے پڑھائی پر شاہ صاحب۔ سلطان: اسی بھی BA کیتا سی منشی جی، ساڈا کوئی زور نہیں لگیا، اج کل ویسی ہی ٹنڈاں کمزور ہو گئیاں نے، چھتی وال چھوڑ دیندیاں نے۔ چابی اتے ہو سی یا تھلے؟ گجی پلٹ کر خانے میں دیکھتی ہے، یہ ہے جی شاہ صاحب۔ سلطان: تے سمیان ساڈا؟ گجی: وہ پہنچا دیا ہے جی آپ کے کمرے میں۔ سلطان: آ لے بھئی، تے چل ساڈے اگے اگے۔ جمبو کو چابی دیتا ہے، کھول چل کے بوا۔ جمبو: یس سر، اور چلا جاتا ہے۔ سلطان: آؤ جی منشی جی، دونوں آگے پیچھے چلتے ہیں۔ آتے رنگ روغن سارا ہی بدل چھڈیا، گیلری ساوی سی پہلے تے ہن رتی کھلوتی ہے۔ واہ واہ، رنگ چھوڑی تے کارواں سرائے آلیاں۔ بولتے بولتے کیمرہ آف ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ کاؤنٹر پر مرکوز رہتا ہے، تینوں کارندے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ہاؤزی ہاتھ میں خالی تھال لے کر آتا ہے اور گجی کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ ہاؤزی: مس، ہاؤس کیپر کو بتا دیں 3 پیس بیڈ شیٹ، 1 پلو کیس، DDT اسپرے ڈبہ، 47 نمبر نل کا لیک، ٹوٹی لیک، فلش بڑا لیک، ایک ایک ڈراپ ٹپ دم ٹپ دم ٹپ دم۔ وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ ولسن ٹرے میں پانی کا گلاس لے کر ادھر سے گزرتا ہے، ہاؤزی کے برابر میں آ کر گلاس ہاتھ میں اٹھا کر ٹرے اس کے سر میں مارتا ہے اور پھر گلاس اس میں رکھ کر آرام سے چلا جاتا ہے۔ ہاؤزی: دیکھا آپ نے صاحب جی، مس صاحب اب پہلے کس کی شرارت تھی، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ویری گڈ بوائے، ٹوٹل جینٹل مین۔ گجی: اچھا آگے لکھواؤ، بولو۔ ہاؤزی: بگ فلش، ایک پلمبر ڈیوٹی، بلب بدلی، گیلری فرسٹ فلور۔ عرفان: یہ کون سا بلب ہے؟ ہاؤزی: چھوٹا بلب، نٹ والا، قائد اعظم کی تصویر والا، بڑا بلب آن ہے، گڈ کنڈیشن، چھوٹا فیوز۔ ولسن پھر قریب سے گزرتا ہے اور اسی طرح تھالی مار کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا گیلری میں چلا جاتا ہے۔ ہاؤزی: لک سر لک، اس کا باپ لڑکیوں کے اسکول میں خانسامہ تھا، واٹر پیٹو اینڈ سالٹ گھول کر لڑکیوں کو کھلایا کرتا تھا، بے ایمان فیملی، ٹوٹل بے ایمان۔ گجی: اچھا آگے بولو۔ ہاؤزی: آئی ایم سوری مس، میڈم ہاؤس کیپر بہت جھگڑا کرتی ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جاتے ہوئے:
میں ابھی جا کر اس کو مزہ چکھاتا ہوں۔ اس کے جانے کے تھوڑے وقفے کے بعد منشی اندر سے آتا ہے اور سیدھا کاؤنٹر پر پہنچتا ہے۔ عرفان سے پوچھتا ہے، منشی وہ جی ایک دن کا کرایہ کیا لگاتے ہیں جی آپ؟ چھوٹے کمرے کا، سب سے چھوٹے کمرے کا۔ عرفان 50 روپے۔ منشی نہیں جی بالکل چھوٹا کمرہ، وہ ایسا نہیں ہوتا جی غسل خانے جیسا۔ عرفان سنگل روم کے یہی ریٹس ہیں منشی صاحب۔ منشی نہ جی اگر کوئی چھوٹا کمرہ لے جیسے سیڑھیوں کے نیچے ہے۔ عرفان وہ تو ہمارا اسٹیشنری کا سٹور ہے منشی صاحب۔ منشی ٹھیک ہے جی آپ کی اسٹیشنری پڑی رہے، وہیں ایک چارپائی ڈال دیں۔ گجی آپ کو کس لیے چاہیے کمرہ؟ منشی وہ جی میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ولسن آ کر اس کے پہلو میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ منشی کبھی منشیانی جی کو بھی دکھا دیں ہوٹل کی باہر۔ گجی اپنے زمیندار سے کہیں وہ پے کر دیں گے۔ منشی وہ تو ٹھیک ہے جی لیکن شاہ صاحب پے نہیں کریں گے، بڑے حسابی کتابی زمیندار ہیں۔ عرفان کیوں؟ منشی اب زمیندار ویسے نہیں رہے جی کھلے دل کے، وہ زمیندار اور ہوتے تھے۔ ہاؤزی پانی کا گلاس ٹرے میں لے کر آتا ہے، ولسن بھانپ جاتا ہے اور جب وہ اس کے محاذ میں پہنچتا ہے تو ڈپ کر جاتا ہے۔ منشی بڑے دریا دل شاہ خرچ، یہ ہمارے شاہ صاحب تو بڑے کنجوس ہیں جی۔ تھالی کی تھاپ نہیں جی میرا مطلب یہ تو نہیں، یہ تو بڑے اچھے ہیں جی، شاہ صاحب کے دم قدم سے ہی تو ہم آباد ہیں، میں کہوں گا تو بس فوراً بندوبست کر دیں گے مڑ کر۔ کیوں جی شاہ صاحب؟ لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، حیران ہو جاتا ہے۔ ولسن ہاں جی روم نمبر 32 چیکنگ آؤٹ، بل بنا دیجئے، تیزی سے چلا جاتا ہے۔ منشی شاہ صاحب کدھر گئے جی؟ عرفان وہ تو نہیں آئے ادھر۔ منشی ابھی تو تھے جی، ابھی انہوں نے مجھے جھڑکی سی دی سر پر۔ سلطان آتے ہوئے اے تھاڑے ہوٹل دا بندوبست اے انتظام ہے، اے کی بدبختی میرے گلے دی شامت بن گئی ہے۔ جمبو کدھر ہے اوئے میرا سوٹ کیس؟ جمبو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے جی۔ سلطان اوئے اے میرا سوٹ کیس ہے، تباہ کر چھڈیا ہے سارے سال دی کمائی تے پشتاں دی جائیداداں، تباہ کر چھڑی۔ کون لے گیا میرا سوٹ تے کس چوری کرایا؟ کوئی راہ دی گل ہے؟ منشی جی ٹیلی فون کراؤ تھانے وچ۔ عرفان کیا بات ہے سر؟ سلطان سوٹ کیس کاؤنٹر پر رکھ کر اوئے سر دے کوڑے، اے میرا سوٹ کیس ہے، اے ویکھو اے کس بدھ چھوڑیا ہے۔ کھولتا ہے اے نہ کپڑا اندر نہ تھگلی، میرا سوٹ 1.5 لاکھ دی مالیت دا گوا چھڈیا۔ باہر پھینکتے ہوئے اے داستیان سوا کال مورتاں تے باوے، اے سید سلطان شاہ دا سوٹ ہے، اوئے تو فون کیوں نہ کرایا تھانے؟ گجی اس میں کیا تھا شاہ صاحب؟ سلطان زمیناں دیاں رجسٹریاں، کتھونیاں، بے نامے تے پرو نوٹ۔ 1.5 لاکھ دی مالیت دا سوٹ کیس کوئی کھسکا کے لے گیا تے اے چھوڑ گیا۔ کھیڈ کھڈونیاں دا اے تیری شرارت ہے، تسی سب ملے ہوئے جے۔ سیٹھ کمال آ کر لاؤنج میں بیٹھ جاتا ہے۔ عرفان یہ آپ کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ سلطان پانیاں دے کھڈونے نکے نیانیاں دی چیزاں، میری تے زندگی برباد ہو گئی، ساڈی جائیداد روڑ گئی، لکھوں ککھ کر دتیا، 2.5 لاکھ دے بے نامے تے پرو نوٹ۔ گجی منہ کیا دیکھ رہے ہو جمبو، اوپر جا کر دیکھو کدھر ہے شاہ صاحب کا سوٹ کیس، کدھر مس پلیس ہو گیا؟ جمبو بھاگ کر جاتا ہے، اس کے پیچھے ہی شاہ سلطان۔ سلطان گچی مروڑ چھڈوں گا جے نہ ملیا، میں تے مقدمہ کرساں ایس کروان سرائے ہوٹل تے۔ اوئے منشی اوئے ادھر آ میرے نال، سارے کمرے ویکھاں گا تے ایک ایک دا سامان پھرولوں گا۔ منشی آیا جی کہتا ہوا ادھر بھاگتا ہے۔ گجی یہ تو بڑا غضب ہوا عرفان صاحب۔ عرفان ساری بے وقوفی اس جمبو کی ہے۔ پیا میں نے اس سے 100 مرتبہ کہا ہے الرٹ رہا کرو، دیکھ بھال کر کام کیا کرو۔ عرفان بظاہر تو یہ الرٹ رہتا ہے بدبخت، لیکن دماغی طور پر بالکل غیر حاضر رہتا ہے، دیکھ لینا ایک دن یہ ہم سب کو نکلوائے گا۔ آرٹسٹ سوٹ کیس اٹھائے گھبرایا ہوا تیزی سے اندر داخل ہوتا ہے۔ آرٹسٹ میرا سوٹ کیس چوری ہو گیا، کسی نے میرا اٹھا کر اس کی جگہ اپنا رکھ دیا ہے، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، پلیز ہیلپ می فار گاڈ سیک، ذرا تھانے کے ساتھ ملائیے۔ عرفان یہ آپ کا سوٹ کیس نہیں ہے؟ آرٹسٹ یا تو بدل گیا ہے یا کسی نے بےایمانی کی ہے، میں نے ایئرپورٹ پر جا کر کھولا تو میری روح فنا ہو گئی۔ گجی یہ آپ کا سوٹ کیس نہیں ہے۔ آرٹسٹ کھول کر یہ سوٹ کیس میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ لک
लुक इनटू इट, ये फजूल चीज़ें फेंकता है, ये कागज़, ये बिल्टियाँ, ये चुंगी की रसीदें, ये मेरी भला कैसे हो सकती हैं? मेरे सूटकेस में पेंटिंग्स थी, पेंटिंग्स, मेरी उम्र भर की कमाई, हमारे ख़ानदान की कदीम जायदाद, मेरी पेंटिंग्स, मेरे नाना की पेंटिंग्स, मेरे ब्रोशर्स, 1.5-2 लाख की वैल्यू की चीज़ कोई बेईमान ले गया। मुझे पता था मेरे पीछे चोर लगे हुए हैं। लुक मैन लुक, ये बक्सा छोड़ गया रद्दी कागज़ों का, बेल्टियाँ, रसीदें, बदबूदार दस्तावेजें, मेरी उम्र भर की कमाई लुट गई। 10-10 हज़ार की एक एक पेंटिंग थी। इरफान, वो तो नहीं आपका सामान? आर्टिस्ट तड़प कर, खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है, ये सारी चीज़ें, ये सब, मेरा बक्सा कहाँ है? गज्जी, ये है इधर काउंटर के साथ। आर्टिस्ट अपना बक्सा उठाकर उसमें चीज़ें धरने लगता है। मुंशी और शाह सुल्तान आगे पीछे आते हैं। सुल्तान, ना जी मैं ते थाने इतला देसा, ए बड़े होटलों का हाल है, साई जुलम दा, ए सूटकेस ते मेरा है, आ गया खाली होके, कट के ले गया सामान कोई? गज्जी, वो देखिए, वो तो नहीं आपका सामान। सुल्तान, अल्लाह साईं तेरा लख लख शुक्र है। मुंशी जी, मुंशी, सूटकेस उठा कर रखता है। ओ कोड़िया मुंशिया, सम्यान रखवा। दोनों सामान उठाकर एक एक चीज सेंध कर उसमें रखते हैं। उधर आर्टिस्ट अपनी चीजें सेंध रहा है। कमाल उस जगह से उठता है और आर्टिस्ट के पास आकर मुंशी की तरह उसका सामान उठाने लगता है और आर्टिस्ट की मदद करने लगता है।